وہ مسکرا کر اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، اور جو معاف کر دے اللہ فرماتا ہے میں ہر روز 70 بار اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور جسے ایک بار اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لے اسے پھر اللہ جہنم میں نہیں ڈالا کرتا۔ میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، اور بھی نعت خواہ ہے میرا خیال، نعت بھی پڑھے گئے۔ 2-3 باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے پوری تمہید باتیں، یہ جو جھگڑے ہیں جائیداد، بھائی وراثت، 2 بھائی آپس میں جھگڑ رہے تھے، بابا جی کا گزر ہوا، کہنے لگے کیا؟ کہا حضرت میں کہہ رہا ہوں یہ زمین میری ہے اور یہ کہہ رہا ہے زمین میری ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، میں پہلے زمین سے پوچھتا ہوں۔ بابا نے زمین پہ کہا، تھوڑی دیر اٹھ کر کہتے ہیں تو کہتا ہے زمین میری ہے، تو کہتا ہے زمین میری ہے، زمین تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ دونوں نے کہا زمین کیا کہہ رہی ہے؟ کہا زمین کہہ رہی ہے یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو جھگڑے کے ڈر سے اپنا حق چھوڑ دے، جو جھگڑے کے ڈر سے اپنا حق چھوڑ دے اللہ اس کو اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کی قسم ایک گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رحمت برستی ہے لیکن دیکھی کسی نے نہیں ہے، لیکن جب بندہ اللہ پر سارے معاملات چھوڑ دے پھر اللہ دکھاتا ہے کہ میری رحمت برستی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، آپ گھر کے اندر ہیں، آپس میں بھائی ہیں، جس بھائی کو اللہ نے نوازا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا، وہ یہ نہ کہے کیا میرے بہن بھائیوں کی سردردی میرے سر ہے، نہیں، وہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دینے والا بنایا۔ میرے آقا تشریف فرمائے، 2 نوجوان، ایک کہنے لگا حضرت یہ جو میرے ساتھ آیا ہے یہ میرا بھائی ہے، اور آقا میں اچھا کماتا ہوں یہ میری کمائی پہ پلتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کہا تم نے؟ یہ تیری کمائی پہ پلتا ہے، شکر کر، اللہ نے تجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ تو کہتا ہے یہ میری کمائی پہ پلتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق اس کے نصیب سے دے رہا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، مردے کو، جنازے کو بندہ کندھا دیتا ہے، 10 قدم چلتا ہے اللہ سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مردے کو سہارا دیا، 10 قدم چلا، سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، اور جو میرا بھائی زندہ بھائی کا سہارا بنے اللہ اسے کتنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اب میرے پیارے بھائی ایک حدیث مبارکہ سنا، اللہ کے رسول سفر پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میری سواری بھی پوری ہو گئی، مجھے سواری کی بھی ضرورت ہے اور پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کا قافلہ آگے نکل گیا، بہت دھیان سے کوئی بات مس نہیں کر دینا میرے پیارے بھائی، یہ دل دھل جائیں گے آج اللہ کے فضل سے، کیونکہ میرے آنے کا مقصد کوئی تما لالچ نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، جب کام اللہ کے لیے وہ اثر رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا قافلہ آگے نکل گیا، رب کے رسول نے فرمایا جابر کہاں ہے؟ عرض کی آقا وہ پیچھے رہ گئے، ان کا اونٹ بوڑھا ہے۔ اللہ کے رسول اپنا قافلہ، اپنا اونٹ موڑ کر حضرت جابر کے پاس آیا، کہا کیا ہوا جابر؟ عرض کی آقا میرا اونٹ بوڑھا ہے تو اس لیے سلو چلتا ہے۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس اونٹ پر پھیرا، آپ نے فرمایا چلو بھئی شاباش، بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ۔ وہ اونٹ ایسا بھاگا کہ پورے قافلے کو نیچے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول اپنا اونٹ دوڑاتے اس کے برابر میں لائے اور لا کر کہنے لگے بھئی ہمیں بھی ساتھ لے دو۔ پھر وہ اونٹ تھما۔ حضرت جابر کیا سوچ رہے تھے؟ مجھے سواری کی بھی ضرورت ہے اور پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت جابر کے پاس پہنچے، رب کے رسول نے فرمایا جابر اپنا اونٹ بیچو گے؟ کہا جی آقا۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا آقا 6 درہم کا بیچو گے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تو اسے 10 درہم کا خریدوں گا۔
آپ مجھے ایک بات بتائیں ایمانداری سے، خریدنے والا قیمت گھٹاتا یا بڑھاتا ہے؟ گھٹاتا ہے، ایک آواز کیا کرتا ہے؟ گھٹاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول تو یہ پڑھا رہے، یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے بھائیوں کو سپورٹ کیسے کرنا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی میں تو اسے 10 درہم کا خریدوں گا، فرمایا بلال اسے 10 درہم دے دیے جائیں، 10 درہم دے دیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں پیسے تو آ گئے لیکن سواری چلی جائے، پیسے آ گئے سواری چلی گئی۔ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ پہنچا، میں نے اپنے اونٹ کو دھلایا نہلایا، کجاوا تیار کی اور مہار اللہ کے رسول کے دست مبارک میں دی، آقا یہ آپ کی امانت دے کر میں نکلا۔ ابھی میں گلی کے کونے تک پہنچا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا پیسے تو آ گئے سواری چلی گئی، رب کے رسول نے فرمایا جابر ادھر آؤ۔ حضرت جابر پلٹ کر آئے، میرے آقا نے فرمایا جابر تمہیں پتا ہے تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، یہ میں محمد یہ اونٹ تمہیں تحفہ دیتا ہوں۔ حضرت جابر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رو کر کہتے آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کتنے حسین ہیں، آپ ہمارے دلوں کی آرزوؤں کو جانتے ہیں۔ اگر جابر کی ہزاروں جانیں ہوں، ہزاروں جانیں جابر آپ پر قربان۔ اللہ میرے پیارے بھائی سپورٹ کرو، گھر میں غصہ کرنا چھوڑ دو، گھر کی ٹینشن، کام کی ٹینشن، مال کی ٹینشن یہ کاروبار تک ہی رکھو، دکان تک ہی رکھو، لیکن جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو ہنساؤ، اور جو گھر میں حسن اخلاق رکھتا ہے اللہ اس کی روزی کے بھی دروازے کھولتا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے۔ اور آخر میں میری پیاری بہن میری پیاری ماں ایک فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، میری گفتگو کا مکمل ہو گیا۔ جس کو اللہ عقل دے دے اس کے لیے یہ باتیں بہت ہیں، ورنہ میں پوری رات پڑھ کے سناتا رہا، جسے عقل نہ ہو اس کے لیے بہت وسیع و عریض راستہ ہے۔ میری پیاری بہن میری پیاری ماں میرے پیارے بھائی میرے بزرگ، آج طلاق کا ریشو بڑا عروج پر ہے۔ کیوں سوچا کرتے آپ؟ اس لیے ہے کہ جب بیٹی کو ہم نے بیاہ دیا، اگر سسرال کے اندر بیٹی سے کوئی کام کرا لے تو بیٹی کہتی ہے مجھے تو یہاں اتنا کام کرایا جا رہا ہے، میرے لیے تو مسائل بن گئے ہیں، تو والدین کہتے ہیں 2 روٹی تو ہم بھی کھلا دیں گے، تم گھر چھوڑ کے آ جاؤ ہم فیصلہ لیں گے۔ بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، پہلے بیٹی رخصت کرتے تھے، کیا کہتے تھے وہاں سے نکلنا ہے تو مر کے نکلنا، ساس سسر تیرے والدین ہیں تجھے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن آج کہتے ہیں 2 روٹی تو ہم بھی کھلا سکتے ہیں، ہم کیوں گھر تباہ کر رہے ہیں۔ میں سب سے امیر باپ کی بیٹی کی بات کرتا ہوں، اے میری پیاری بہن میری پیاری ماں، سب سے امیر باپ کی بیٹی تاجدار کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جنت خاتون بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئی ہیں، عرض کی آقا یہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے چکی چلاتے چلاتے، سب سے امیر باپ کی بیٹی ہے، ایسا ہی ہے بھائی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، سب سے امیر باپ کی بیٹی۔ رب نے فرمایا یہ پہاڑ محبوب آپ کے ساتھ سونا چاندی بن کے چلے اگر آپ چاہیں۔ رب کے رسول نے فرمایا مجھے غریبی پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو پتا تھا میری امت کا کثیر طبقہ غریب ہوگا، تو اللہ کے رسول نے وہی زندگی گزاری تاکہ میری امت میری سیرت کو فالو کرے اور وہ دنیا میں بھی بھلی رہے آخرت میں بھی بھلی رہے۔ تو عرض کی آقا چھالے پڑ گئے، کام کرتے کرتے امی جان بی بی عائشہ فرماتی ہے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے، یکدم رسول پاک نے چہرے کو پھیر کر آنسو صاف کیا، ان کو نہیں دکھایا، پتہ چلنے نہیں دیا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اللہ تمہیں غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، لیکن میری بیٹی زندگی ایسے ہی گزارنی ہے گھر کے کام کاج کر کے۔ میری پیاری بہن میری پیاری ماں، عورت اگر سنور جائے تو 3 نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔
اور عورت میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اور میرے پیارے بھائی جو باپ اپنی بیٹی کو بیاہتا ہے اس پر ظلم نہ کریں، اسے محبت دو۔ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو پھر بڑا بن کے دکھائیں، دل میں یہ چاہت نہ رہے کہ آنے والی ناشتہ دے کھانا دے، نہ بڑا بنایا ہے تو پھر بڑا بن کے دکھائیں۔ وہ چھوٹے ہیں، آپ گھروں کو سنوار کے دکھائیں، گھروں کو الجھانے والے نہیں بنے۔ میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، میری پیارے بھائی، میرے بزرگ، اگر سیرت پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب کریم آپ پر رحمت فرمائے گا۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں میرے پیارے بھائی۔ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی خوبصورت رشتہ ہے۔ سب سے زیادہ شیطان جب خوش ہوتا ہے جب ان میں درار پڑتی ہے۔ یہ میاں بیوی میں درار نہیں بلکہ دو خاندانوں میں درار پڑتی ہے۔ اس کو سمجھیں، رشتوں کی تمیز کریں، اور یہ بات چھوڑ دیں کہ میری جیٹھانی فریج لائی ہے تو میں بھی فریج لے کر آؤں گا۔ یہ بات چھوڑ دیں، حسد نکال دیں دل سے۔ کون کیا کر رہا ہے اس پر نظر نہیں، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے آقا نے فرمایا، یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ بھائی بھائی بنیں گے کیسے؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے دلوں سے حسد نکال دو، تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کی عطا پر راضی ہو جائیں۔ اللہ کی عطا بہت بڑی، لیکن میری پیار